السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 177 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ کہتے ہیں قلت لبلال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قلت لبلال، میں نے بلال سے کہا۔ قلت مانا ہوگا میں نے کہا، قلت میں نے کہا، لبلال بلال سے، قلت لبلال میں نے بلال سے کہا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، جو مؤذن تھے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا کہا؟ یعنی سوال کیا، کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ وہو یصلی۔ کیف مانے کیسا، کیف مانے کیسا، کیسے، رأیت تم نے دیکھا، تم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، کیف رأیت آپ نے کیسے دیکھا، کیف رأیت آپ نے کیسے دیکھا، کیف مانے کیسا، کیسے، اور رأیت مانے دیکھا، آپ نے دیکھا، تم نے دیکھا، کیف رأیت تم نے کیسے دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیف رأیت النبی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا، کیسے دیکھا، یرد علیہم، رد یرد مانے جواب دینا، یرد علیہم، جواب کیسے دیتے تھے، یرد علیہم، رد یرد مانے جواب دینا، یعنی سلام کے جواب، سلام کا جواب دینا۔ کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کیسے دیکھا، کیسے جواب دیتے تھے آپ، کیا کہتے تھے، کیسے جواب دیتے تھے، حین جب، یسلمون وہ لوگ سلام کرتے تھے، حین یسلمون جب وہ لوگ سلام کرتے تھے، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، علیہ مانے ان پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ، نبی کو آپ نے کیسے دیکھا کہ وہ سلام کا جواب دیتے تھے، وَهُوَ يُصَلِّي، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، نماز پڑھتے وقت، نماز پڑھتے وقت آپ ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے، یہ ترجمہ ہوا۔ نماز پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے جب یہ لوگ آپ سے سلام کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے، تو جب سلام کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت، نماز کے دوران صحابہ کرام کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے، یہ سوال کیا۔ سوال بالکل سمپل ہے، آسان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام آپ کو سلام کہتے تھے، تو سلام جب کرتے تھے نماز کے دوران تو آپ ان کا جواب کیسے دیتے تھے، کیا طریقہ ہوتا تھا؟ قال یقول ہاکذا، راوی کہتے ہیں
یقول ہاکذا، کہ آپ نے اس طرح کہا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقول ہاکذا، اس طرح کہا، اشارہ کیا. یقول ہاکذا یعنی اشارہ کیا. کیسے اشارہ کیا؟ وبسط کفہ، اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیا. وبسط، بسط یبسط بنے پھیلانا، بسط یبسط بنے پھیلانا، بسط پھیلایا، کف منے ہتھیلی، ہاتھ، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں. نماز جب آدمی کھڑا ہو کے پڑھتا ہے تو ہاتھ سینے پر ہوتا ہے، تو ہتھیلی کو آپ نے اوپر کر دیا. وبسط کفہ، اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیا، دراز کر دیا. تو اس طرح آپ بغیر کلام کے اشارتاً جواب دیتے تھے، بول کر کے جواب نہیں. جیسے کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جب آدمی نماز میں تو کیسے جواب دے گا؟ جب آدمی نماز میں تو کیسے جواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر کے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ اشارے میں جواب دیتے تھے، ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے، تو وہ سلام کا جواب ہوتا تھا. یعنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے وعلیکم السلام نماز کے دوران، کیونکہ نماز کے دوران تو یہ منع ہے. یہ کیا ہے؟ منع ہے کہ کوئی آدمی کلام کرے، بات کرے. صرف وہاں نماز میں نماز کے اذکار چلیں گے، اس کے علاوہ نہیں. نماز کے جو اذکار اور دعائیں ہیں وہ نماز میں ہے، اس کے علاوہ بات چیت نہیں ہے، سلام کلام نہیں ہے. اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. والترمذی، اور امام ترمذی نے بیان کیا. وصححہ، اور امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث کو صحیح کہا ہے. اب آئیے حدیث کا ترجمہ دیکھیے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قلت لبلال، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ ویصلی، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نماز کے وقت آپ کیسے سلام کا جواب دیتے تھے؟ آپ سلام کا جواب کیسے دیتے تھے جب صحابہ کرام آپ کو سلام کرتے تھے؟ قال یقول ہاکذا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کہا. کس طرح کہا؟ اشارہ کیا. وبسط کفہ، اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیا، اوپر کر دیا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن جواب کیسے دینا نماز میں؟ ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے. چونکہ نماز میں بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ سب کیا ہے؟ منع ہے. لیکن اس طرح ہلکا اشارہ، ہلکا سا حرکت دینا، یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. اس سے نماز میں کوئی خرابی اور نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا یعنی نماز کے اندر سلام کا جواب دینا. جیسے آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب کوئی آیا، اس نے سلام کر دیا، تو اس کا جواب کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز کے دوران بات چیت کرنا منع ہے، تو اگر کوئی سلام کرتے تو کیا کرنا ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ علماء نے سلام کے جواب کے سلسلے میں 3 باتیں بیان کی. علماء کا اختلاف ہے، 3 قول ملتا ہے. پہلا قول ہے کہ جائز ہے، سلام کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، سلام کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اشارے سے. بعض لوگوں نے کہا کہ سنت ہے، بعض لوگوں نے کیا کہا؟ کہا سنت ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز میں سلام یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. جب دیکھ رہے ہیں کو نماز پڑھ رہا ہے تو مصروف ہے، وہ کیا ہے؟ لگا ہوا ہے، تو کیا اس نے سلام کرنے کی؟ تو کہا مکروہ ہے، کیونکہ اگر ہم سلام کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ جواب دے دیں، تو جو جواب دے دے تو اس کی نماز باطل ہو گئی. اس کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہوگی، کیونکہ اس نے کلام کر لیا. سلام کا جواب دے دیا تو کلام کر لیا، اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. اسی لیے علماء نے کیا کہا ہے؟ بہتر ہی سلام کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے. یعنی نماز جب کھڑی ہو تو نماز وقت اگر کوئی داخل ہو رہا ہے تو اسے نماز کے دوران نمازی سے سلام نہیں کرنا چاہیے. لیکن درست بات یہی ہے کہ سلام آپ کر سکتے ہیں، اور سلام کا جواب جو ہے نمازی یعنی نماز کے دوران جو ہے وہ
کلام کے ذریعے سے نہیں دے گا، لفظ کے ذریعے سے نہیں دے گا، وہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا، ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا۔ یہاں پر ہاتھ کے اشارے سے سلام دینا جائز ہے، یہی حدیث میں بات بیان کی گئی ہے کہ یقول ہاکذا وبسط کفہ، راوی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ آپ سلام کا جواب کب کیسے دیتے تھے جب آپ نماز پڑھتے تھے؟ تو کیا کہا کہ ہتھیلی کو اوپر کیا، ہتھیلی کو پھیلا دیا، یعنی ہاتھ کے اشارے سے آپ نماز میں لوگوں کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، کلامن نہیں، لفظن نہیں، اشارتن، کیسے؟ اشارتن، ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ تو اس طرح اگر عمل کریں گے تو اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء اسی موقف پر قائم ہیں، اکثر علماء اسی پر قائل ہیں، اسی کے قائل ہیں کہ نماز کے دوران اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب اشارتاً دیا جائے گا، ہاتھ کے اشارے سے دیا جائے گا۔ البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اشارے سے بھی جواب نہیں دیا جائے گا، بعض علماء نے کیا کہا ہے؟ اشارے سے بھی جواب نہیں دیا جائے گا، نماز میں مصروفیت ہے، نماز میں نماز پڑھنا ہے، جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا ہے، جو اذکار ہیں وہ اذکار پڑھنا ہے، یہ سلام کا جواب نہیں دینا ہے، نہ اشارتاً نہ لفظاً۔ تو ان کا کہنا اس لیے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا، جبکہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ سے پہلے جب آپ سلام کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے واپس لوٹ کر آئے تو سلام کیا، جواب نہیں دیا، پہلے جواب دیتے تھے، ہجرت حبشہ سے پہلے جواب دیتے تھے، لیکن جب ہجرت حبشہ سے جب واپس آئے مدینہ کے اندر ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران سلام کیا تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، تو جواب نہیں دیا، پوچھا کیوں نہیں جواب دیے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، نماز میں کیا ہوتی ہے؟ مشغولیت ہوتی ہے، تو نماز کے دوران سلام نہیں کیا جائے گا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، اشارتاً نہ اور نہ کلاماً۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق بعض فقہا نے، جیسے امام سفیان ثوری ہیں، امام نخعی ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، نہ اشارے سے نہ الفاظ سے۔ لیکن درست بات یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ سلام کا جواب اشارتاً دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، کلامن یعنی وعلیکم السلام اس طرح نہیں جواب دیا، اس طرح جواب نہیں دیا، کیونکہ نماز میں مصروفیت ہوتی ہے، نماز میں بات نہیں کر سکتے ہیں، تو سلام کا جواب اس طرح نہیں دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے جواب نہیں دیا، اشارے سے جواب دیا ہوگا، اشارے سے جواب دیا ہوگا، لیکن یہاں اشارے کا ذکر نہیں ہے۔ اور کلام پہلے جائز تھا نماز میں، تو پہلے آپ کلامن جواب دیتے تھے، لیکن جب اس سے منع کر دیا گیا تو اس سے باز آ گئے، اس سے رک گئے اور اشارتاً سلام کا جواب آپ دینے لگے۔ علی کل حال روایت کا مستفاد یہی ہوا کہ باہر سے نمازی اگر کوئی نماز کے دوران آتا ہے تو وہ سلام اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کا سلام کرنا جائز ہے، اور جو نماز کی حالت میں ہے وہ اشارتاً جواب دے سکتا ہے، اشارتاً ہاتھ کے اشارے سے، مطلب ہاتھ کو پھیلا کر کے، ہتھیلی کو پھیلا کر کے وہ جواب دے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ آئیے حدیث سے
کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑے حریص تھے۔ دیکھیں یہاں پر عبداللہ بن عمر بڑے صحابی ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں بلال سے، بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو دین کا علم سیکھنے کے لیے حریص ہونا چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات کبھی چھوٹی بات یا چھوٹا مسئلہ کسی بڑے جانکار پر بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ پاتا ہے، یعنی بڑا آدمی بھی کبھی کبھی چھوٹی بات نہیں سمجھ پاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ مطلب انسان ساری چیزوں میں مطلب مہارت رکھے، ساری چیزوں کو محفوظ رکھے، تو وہ کبھی بھول بھی سکتا ہے اور کبھی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے صحابی ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں اور علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے کیا سوال کر رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا، ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ تو معلومات نہ ہو تو سوال کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہاں پہ راجح ہوگی، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا ہے، ہاتھ کو بلند کیا، پھیلایا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن تھے، اور مؤذن جو ہوتا ہے امام سے قریب ہوتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ تو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کا جواب نماز میں ایسے ہی دیا جائے گا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں نمازی سے سلام کرنا جائز ہے، یعنی آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ہم نماز میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو نمازی سے سلام کر سکتے ہیں، یعنی جو نماز کے اندر داخل ہو چکا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے سلام کرنا جائز ہے۔ نماز میں ہلکا اشارہ کرنا، ہلکی حرکت کرنا، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ اور اس طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں اشارے سے جواب دینا جائز ہے، نماز میں اشارے سے جواب دینا جائز ہے۔ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، حرکت اور اشارے سے باز رہنا چاہیے، جب ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت ہلکا اشارہ جائز ہے۔ نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور سلام کی پابندی کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ معلوم ہے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور سلام کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔